کچھ ہونے کے باوجود بھی اکثر ناشکری کر جاتی ہیں۔ سو رہا تھا سنسان گلیاں، خاموشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ آپ تمام لوگ ایمان و صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی بہن کی جو خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اچھا گھر، اچھا شوہر، سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ اس کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی یا جس چیز کی خواہش ہوتی تھی وہ صرف اپنے شوہر کو بتاتی تھی اور وہ چیز آ جاتی تھی۔ لیکن ہماری عورتوں کی یہ عادت ہے کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اکثر ناشکری کر جاتی ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات کسی بات پہ شوہر سے اس کا جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا اس حد تک پہنچ گیا کہ اس عورت نے یہ ٹھان لی کہ اس نے گھر چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ رات کا وقت تھا، ہر شخص اپنے گھر میں سو رہا تھا، سنسان گلیاں، خاموشی گلی میں، ویران سڑکیں۔ اس کی ساس سسر نے اس کو بہت منع کیا کہ بہت وقت ہو گیا ہے، اس وقت گھر چھوڑ کر مت جاؤ، مگر بعض دفعہ عورت جب ضد میں آ جائے تو وہ ہر حد پار کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہوا، اس نے کسی کی بات نہیں مانی، اپنے ساس سسر کی نہیں سنی اور خاموشی سے گاڑی کی چابی لی، اپنی بیٹی کو لیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سڑک پر چلا دی۔ سسرال اس کا دوسرے شہر میں تھا، مائکہ اس کا دوسرے شہر میں تھا۔ وہ اس وقت اپنی ماں کے گھر جانا چاہ رہی تھی رات کے اس پہر، بنا کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے، بنا رات کی اس تاریکی، اس سنسانی کی پرواہ کیے ہوئے، صرف اپنے غصے اور اپنی انا کی جنگ میں اکیلی عورت اپنی بیٹی کو لیے سڑکوں پر گاڑی دوڑاتی رہی۔ جب وہ موٹر وے پر پہنچی تو موٹر وے کا جو ایریا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اور سنسان ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر گاڑیاں بہت کم ہی ہوتی ہیں، اور پھر یہ بہت رات کا وقت تھا تو وہاں پر کوئی گاڑی نہیں تھی، کوئی انسان نہیں تھا۔ سڑکوں پر پھر بھی کوئی چلتا پھرتا انسان نظر آ جاتا ہے، لیکن موٹر وے پر کوئی بھی اس وقت چلتا پھرتا نہیں نظر آ رہا تھا، مگر اپنے غصے کی وجہ سے اس عورت نے لاپرواہی سے وہاں پر بھی گاڑی چلاتی رہی۔ جیسے ہی وہ کچھ دیر دور گئی، وہاں پر گولیوں کی آوازیں آنے لگی اور اس نے ڈر کر وہاں پر گاڑی روک لی۔ اب وہ عورت وہاں شیشے بند کر کر گاڑی سٹاپ کر کر بیٹھی ہوئی ہے موٹر وے پر، اور جو لوگ ہیں، جو ڈاکو ہیں، وہ ارد گرد گاڑی کے پھیل چکے ہیں اور اس کو باہر آنے کے لیے فورس کر رہے ہیں، مگر وہ باہر نہیں آ رہی۔ اب وہ خوف سے اندر بیٹھی ہوئی کانپ رہی ہے، ساتھ والی سیٹ پر اس کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہ اس وقت پچھتا رہی ہے کہ کاش میں گھر سے نہ آتی، کاش میں نے اپنے ساس سسر کی بات مان لی ہوتی، مگر جب وقت گزر جائے تو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈاکوؤں نے انہیں گاڑی سے نکالا اور نعوذ باللہ ان کو ہراس بھی کیا، ان کے ساتھ زیادتی بھی کی، اور ان کو وہیں سڑک پر چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ عورت اور اس کی بیٹی لوٹی پوٹی عزتیں لیے رات کی اس تاریکی میں وہاں پر روتی رہیں، مگر اس موٹر وے پر اس کی مدد کے لیے لوگ بہت دیر سے پہنچے۔ تو یہ تھی ایک بہن کی داستان جو اسی کی زبانی تھی۔ اس کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہماری بہنیں ان ساری باتوں سے سبق سیکھیں کہ رات کے اس پہر گھروں سے نکلنا نہیں چاہیے، اور جو عورت خوشحال زندگی گزار رہی ہے، چھوٹی موٹی لڑائیاں تو گھروں میں چلتی آتی ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ آدھی رات کو آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامو، گاڑی نکالو اور ویران سڑکوں کے اوپر گاڑی دوڑا دو، صرف اپنے غصے میں، اپنی انا میں اور اپنی ضد میں آ کر نہ صرف اپنا بلکہ اپنے بچوں کو بھی تباہ و برباد کر دو۔ میری ریکویسٹ ہے میری بہنوں سے کہ اپنی انا اور ضد، اس میں اپنے آپ کو تباہ مت کیجیے۔